پنجابی رائٹرز پلس انہوں نے بیوروکریسی کے اعلی کار بن کر کام کیا ہے، بلکہ پنجابی کے موقع پرست ادیب اور شاعر جنہوں نے موقع پرستی کو شعار بنائے رکھا اور سوچا کہ میں ان لوگوں کو معصوم سمجھتا ہوں جیسے شہباز ملک جیسے لوگوں کو. انہوں نے واحد کام زندگی بھر یہی کیا کہ پنجابی کا نام لیوا رہے. کے خلاف بھی بہت لکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک معصوم انسان ہے اور سنسیئرلی سمجھتا ہے وہی کہتا ہے. یعنی کہ اندر اور باہر ایک ہے. میں بہت عرصہ اس کی مخالفت کرتا رہا. اب مجھے افسوس ہوتا ہے اس مخالفت کہ میں نے اصل مجرموں کو تو نظر انداز کیا اور ان کا اعلی کار بن کر کام کرتا رہا، لیکن جو معصوم لوگ تھے جس نے اتنا بڑا کام کیا پنجابی کتابیات جتنا کہ سندھی اگر مادری زبان پرائمری لیول پہ اس طرح نہ ہوتی تو اس کی اہمیت نہیں ہونی تھی. جب 47 ہوا تو کراچی کے جتنے اسکول تھے وہاں مادری زبان میں تعلیم دی جاتی تھی، وہ اردو اسپیکنگز نے آ کر بند کیے کہ ہمارا ٹیگور، ہمارا شاہ لطیف بٹائی، ہمارا سچل سرمست، ہمارا شیخ ایاز، ہمارا نظر الاسلام، ان کو ایوب خان نے جب بین کیا. لیکن اگر ہم کلچرل آزادی دے دیتے ان کو اور لوٹ مار کرتے رہتے، پٹسن یہاں استعمال کرتے رہتے، بلوچستان کی منرلز یہاں استعمال کرتے رہتے اور بلوچی کو آزاد کر دیتے، اگر ہم پشتوں کو آزاد کر دیتے اور وہاں کی بجلی چوری کرتے رہتے. ہاں، مولانا حالی اور محمد حسین آزاد کی سازش سے پروان چڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کسی کی سازش سے پروان نہیں چڑھی، خود پنجابیوں نے اپنی مادری زبان کو رد کر دیا. ڈاکٹر امجد علی بھٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت. ہمارا آج کا موضوع ایک انٹرویو پر مبنی ہے جو ہم نے عید کے دوسرے دن پنجابی، اردو، انگلش، سندھی اور گرمکھی رسم الخط جاننے والے احمد سلیم صاحب سے کیا تھا. تو آئیے احمد سلیم صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. پنجابی کے فروغ میں آج تک جن لوگوں نے رکاوٹ ڈالی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی ہے یا کہ پنجابی رائٹرز ہیں؟ پنجابی رائٹرز پلس انہوں نے بیوروکریسی کے اعلی کار بن کر کام کیا ہے. اچھا، یعنی کہ دونوں شامل ہیں. ہم دونوں بیوروکریسی کو وہ نہیں کر سکتے. صرف بیوروکریسی نہیں ہے، بلکہ پنجابی کے موقع پرست ادیب اور شاعر جنہوں نے موقع پرستی کو شعار بنائے رکھا اور سوچا کہ میں ان لوگوں کو معصوم سمجھتا ہوں جیسے شہباز ملک جیسے لوگوں کو. انہوں نے واحد کام زندگی بھر یہی کیا کہ پنجابی کا نام لیوا رہے، اور یہ بڑی بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے. ساری زندگی پنجابی کا نام لینا. تو اصل قصوروار شرفاء زیادہ ہیں. شرفاء سے کیا مراد؟ ایلیٹ کلاس پنجابی کی جو کیا پنجابی میں بھی ایلیٹ کلاس ہے؟ آئی مین جو ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پنجابی میں بھی ایلیٹ کلاس ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایلیٹ کلاس تو ہم حکمران طبقے کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ پنجابی تو ماتڑوں کی زبان ہے. میں صوفیہ کی بات نہیں کر رہا، میں آج جو اس کی حالت ہے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی پنجابی کے جو کرتا دھرتا تھے، جن کو میں مامے چاچے کہتا ہوں اور پھوپھیاں ماسیاں بھی اس میں شامل ہیں، وہ ان کے اپنے بچے ان اسکولوں میں ہیں کہ جن کا پنجابی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا میں پھر دہراؤں گا کہ شہباز ملک اگرچہ میری لو ہیٹ ریلیشن شپ رہی ہے تھرو آؤٹ، اور لیکن میں وہ قصہ آپ سے ضرور سنوں گا. میرے خلاف بھی جو سگریٹ والا قصہ ہے، وہ انہوں نے میرے خلاف بھی بہت لکھا،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک معصوم انسان ہے اچھا اور سنسیئرلی سمجھتا ہے وہی کہتا ہے، یعنی کہ اندر اور باہر ایک ہے. باہر ایک ہے. اور اس شخص نے میں بہت عرصہ اس کی مخالفت کرتا رہا. اب مجھے افسوس ہوتا ہے اس کہ مخالفت میں نے اصل مجرموں کو تو نظر انداز کیا اور ان کا اعلی کار بن کر کام کرتا رہا، لیکن جو معصوم لوگ تھے، جس نے اتنا بڑا کام کیا پنجابی کتابیات جتنا یہ بہت بڑا کام ہے ان کا، یہ کام بلکہ میرے خیال میں یہ واحد کام ہے جو ان کا اچھا کام کہا جا سکتا ہے. نہیں، میں اپنی سمجھتا بات ہوں کر رہا ہوں، میرا اپنا میں رائے. سمجھتا ہوں کہ وہ واحد کام ہے جس کی وجہ سے پنجابی پر اتنا بڑا احسان ہوا. جی جی، نو ڈاؤٹ. اور تو اس طرح کی بھی غلطیاں ہوئیں ہم سے کہ ہم نے گروپ بندیاں کر لیں، ترقی پسندی. اچھا، یہ تو معصومین ہو گئے جو پنجابی کے، آپ نے شہباز ملک صاحب کا، اور کسی معصوم کا نام لے دیں آپ. شرفا کا نام آپ لے رہے ہیں نا کہ جنہوں نے پنجابی کی واقعی خدمت باقی سارے شرفا اچھا، یہ آپ کو چھوڑ کر نہیں، میں تو خیر میں تو طالب علم ہوں نا جی، میں تو طالب علم ہوں. مجھے تو سچی بات ہے کہ پنجابی ابھی بھی نہیں لکھنا آتی اور بولنا تو بالکل بھی نہیں آتی. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجابی کے رائٹرز جو کہ میٹر کرتے تھے، یعنی کہ کسی نہ کسی جگہ پہ وہ ان کا نام تھا، وہ پلس بیوروکریسی سے مل کے پنجاب کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ اس کو سکھوں کی زبان کہا گیا اور اس کو اجڑ اور فوش زبان کہا گیا اور اس کو پیچھے کر دیا گیا اور اردو ہم پہ مسلط کی گئی. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سندھ میں 1903 میں میرا خیال ہے کہ 1860 میں، نہیں 1903 میں اسکولوں میں رائج کر دی گئی. ہاں 1903 میں. اسی طرح ہی بلوچستان میں بھی پرائمری سطح پہ، پختونخوا میں بھی اسی طرح ہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے سندھی بچہ جو اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ کوئی بہت خاص نسل ہم نے پیدا کر لی جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے مادری زبان میں، کہ کوئی ایک، میں شیخ ایاز کی بات نہیں کر رہا، میں بعد کے بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے سندھی میں یا اپنی مادری لینگویج میں پرائمری میں پڑھا، اس کے باوجود ان کی ذہنی سطح وہ بلند نہ ہو سکی. کیونکہ ہم تو مادری زبان کی اس حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں کہ اس سے بچے کے خیالات اور اس میں کریٹیوٹی آتی ہے، لیکن اس کریٹیوٹی کا آپ دیکھتے ہیں کہ باقی تینوں صوبوں میں کوئی فائدہ ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ تو سندھی میں ہوا، میں سمجھتا ہوں، بلکہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سندھی اگر مادری زبان پرائمری لیول پہ اس طرح نہ ہوتی تو اس کی اہمیت نہیں ہونی تھی. اچھا، اہمیت یہ ہے کہ جب 47 ہوا تو کراچی کے جتنے اسکول تھے وہاں مادری زبان میں تعلیم دی جاتی تھی، وہ اردو اسپیکنگز نے آ کر بند کیے اور کہا کہ اب یہاں اردو چلے گی. تو یہ بھی مسئلہ ہوا. سندھ پر تشدد بڑا ہوا، 1 یونٹ کا 15 سال تشدد ہوا. سندھ کو زیادہ تکلیف کلچرل تشدد کی تھی، اکنامکس تشدد یا زمینوں پر قبضہ بھی تھا ایک مسئلہ، لیکن زیادہ بنگالیوں کو اور سندھیوں کو زیادہ تکلیف یہ تھی کہ ہمارا ٹیگور، ہمارا شالتی بٹائی، ہمارا سچل سرمست، ہمارا شیخ ایاز، ہمارا نظر الاسلام، ان کو ایوب خان نے جب بین کیا کہ ٹیگور کو ریڈیو ٹی وی پر نہیں جگہ دی جا سکتی، تو بڑی ریوولٹ ہوا تھا مشرقی بنگال میں اور بہت زیادہ انہوں نے برا مانا اس بات کا. جی جی، آپ ریوولٹ کی بات کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش جو بین کیا گیا. ہاں، تو زیادہ پرابلم ان کو مادری زبان کا، اپنی پہچان کی محرومی کا تھا. اکنامک ایکسپلائٹیشن بھی ہوئی، اس کے خلاف بھی آوازیں بلند ہوئی، لیکن اگر
ہم کلچرل آزادی دے دیتے ان کو اور لوٹ مار کرتے رہتے، پٹسن یہاں استعمال کرتے رہتے، بلوچستان کی منرلز یہاں استعمال کرتے رہتے اور بلوچی کو آزاد کر دیتے. اگر ہم پشتوں کو آزاد کر دیتے اور وہاں کی بجلی چوری کرتے رہتے تو شاید اتنے برے حالات نہ ہوتے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں یہ قومیں ساری کی ساری، بنگالی، بلوچی، پشتون، سندھی، کہ ہماری اصل پہچان ہماری مادری زبان ہے، جو پنجابی نہیں سمجھتے. پنجابی سمجھتے ہیں جیسے چودھری فتح الملک فرمایا کرتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے. یہ آپ پروفیسر فتح محمد ملک کی بات جی. کر رہے ہیں. چودھری میں نے بڑے آدمی ہیں، ظاہر ہے چودھری آپ نے کہا ہے تو بڑے ہی بن گئے نا. جی. تو یعنی انہوں نے تو تلا گنگ کے ہیں نا، تلا گنگ کی قومی زبان وہ اردو کو کہتے ہیں. نیشنل آئیڈینٹی ہے ان کی شاید کتاب، اس میں یہ ساری فلاسفی ان کی ہے کہ اردو جو ہے وہ پنجاب کی اوریجنل زبان ہے. تو پنجابی زبان کے بارے میں بہت تھیوریز ہیں اور بڑی کارڈ نکال کے لائے ہیں شفقت علی مرزا کہ یہ مولانا حالی اور محمد حسین آزاد کی سازش سے پروان چڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ اردو، اچھا اردو ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ اردو کسی کی سازش سے پروان نہیں چڑھی، خود پنجابیوں نے اپنی مادری زبان کو رد کر دیا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ انٹرویوز والا سلسلہ باقی پروگراموں کی طرح ضرور پسند آئے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. والسلام.